ما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون. درم پڑے محمد عزیزان سورۃ انبیاء کی 18ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی آیت پر ہماری یہ 5 مجلسیں جو ہیں میں ان پر گفتگو کروں گا. ارشاد خداوندی ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، میں حق کو باطل پر دے کے مارتا. یعنی خدا فرما رہا ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کر مارتے فیدمغہ، اور پھر وہ میرا حق جو ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے. حق جو ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے. فاذا هو زاہق، اور وہ باطل مٹ جاتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، اور وائے ہو تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. عزیزان گرامی، آپ کو ترجمہ ذرا مشکل لگا ہوگا، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. پھر ترجمہ کر کے آپ کو اپنا موضوع بتاتا ہوں کہ ان 5 مجلسوں میں ہمارا موضوع کیا ہے. وہ موضوع خود اس آیت میں موجود ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کے مارتے ہیں اور پھر وہ ہمارا حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. اور وائے وہ تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہیں. تو میرا موضوع 5 دن رہے گا اس آیت کے تحت، حق اور باطل. 5 دن یہ ہمارا موضوع ہوگا حق اور باطل پر. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم سے کسی نتیجے پر پہنچے حق اور باطل پر. عزیزان گرامی، باطل کو اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے جتنا حق کو. باطل کو اتنا سمجھنا ضروری ہے جتنا حق کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر باطل سمجھ میں نہیں آیا تو حق سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر باطل سمجھ میں نہیں آیا تو حق کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پھر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ سارے برابر، سارے برابر، سارے برابر. یہ سارے برابر اسی لیے، اور پھر قبلہ ہم ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ سارے برابر، سارے ایک جیسے. بھائی سارے برابر اگر ہوتا تو پھر لا الہ الا اللہ کہنا نہ پڑتا. سارے برابر نہیں ہیں. آئیے آج کیونکہ پہلی مجلس ہے میں آپ کو قریب لا کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کہ ہم نے حق کو سمجھا نہیں اور نہ باطل کو. حق تب سمجھ میں آئے گا جب باطل کو سمجھیں گے. اب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اسی پر 8 آیتیں پڑھ کر اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے اور آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ارشاد خداوندی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. میرے رسول، ہم نے آپ کو پایا گمراہ اور پھر آپ کو ہدایت کی. اگر یہی اس آیت کا ترجمہ ہے تو پھر اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ارے وہ جو رسول جو خود گمراہ رہ چکا ہے وہ ہمیں کیا ہدایت کرے گا؟ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ اور پھر ہمیں تمہیں ہدایت کی. تو اصل میں قبلہ بات یہ ہے، بنیاد جو ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں حق اور باطل کو. اگر ہم باطل کو سمجھتے تو کبھی ہم یہ ترجمہ نہ کرتے. اب اگر ہم گمراہ کرنے والوں کو سمجھتے تو رسول کے لیے کبھی یہ ترجمہ نہ کرتے. بھائی ہم نے جو گمراہ کر رہے ہیں
اس کو اور رسول کو دونوں ملا دیا۔ اب آئیے قبلہ قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں سورت طٰہٰ کے، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اب قبلہ یہ میں نے یہاں دلالتن سے جو یہ حالانکہ دو الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازمی، دوسرا فعل متعدی۔ ضل لازمی ہے، گمراہ ہو گیا، دوسرا اضل یعنی دوسرے کو گمراہ کرنے والا، یہ دونوں ماضی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ بھائی یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے شخصیت کو دیکھا، فرعون کو دیکھا۔ گھبرا گئے شاید، آپ نے سمجھا نہیں، یعنی فرعون کو دیکھ کر میں نے ترجمہ کیا کہ گمراہ، کیونکہ وہ خود فرعون گمراہ ہے، تو جو خود گمراہ ہے وہ ہدایت تو نہیں کرے گا۔ بڑا جملہ میں نے کہا دیا، یعنی اصل میں شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا ہے، شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا ہے۔ نہیں، میں 8 آیتیں تو بعد میں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں، سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں۔ دیکھو یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب مشرکین نے آپ کے خلاف فریب کیا تھا، سازش کی تھی، سازش کی تھی کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا قید کریں یا ملک بدر کریں، لیکن میں نے مکر کیا۔ اب بتاؤ کہ یہ مکر لفظ مشرکین کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے۔ اب مشرکین کے لیے تو ہے کہ انہوں نے سازش کی، اب اللہ کے لیے میں کیا ترجمہ کروں کہ اللہ نے سازش کی؟ تو اگر اللہ سازش کرے تو پھر اسلام کہاں رہے؟ تو اب یہاں آپ کو حیثیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا پڑے گا کہ یہاں مکر کی معنی صرف سازش نہیں ہے، مکر کی معنی ہے تدبیر کرنے کی، سازش کی بھی معنی ہے، تدبیر کرنے کی بھی ہے۔ تو جب مشرکین کے ساتھ آیا تو مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے سازشیں کی تمہارے خلاف کہ یا تو آپ کو قتل کرے یا قید کرے یا ملک بدر کرے، لیکن میں اللہ نے آپ کے بچانے کی تدبیر کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کے بچانے کی تدبیر کی، اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ تو میرے دوستو اب میری گفتگو کیونکہ سارے پڑھے لکھے ہیں اس لیے میں نہیں باہر جانا چاہتا کہ اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اور پھر ارشاد ہوا اسی سورت طٰہٰ میں، قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ جب تو طور پر گئے تھے تو میں نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا، میں نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، تمہاری قوم کو آزمایا، تمہاری غیبت میں، تمہاری غیبت میں نے تمہاری قوم کو آزمایا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، لیکن ان کو سامری نے گمراہ کیا، خدا نے نہیں، خدا نے آزمایا۔ اللہ نے فرمایا لیکن ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ 2 آیتیں، وہاں فرعون نے گمراہ کیا، یہاں سامری نے گمراہ کیا۔ اور سورت النساء میں ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری دربار سے تو ملعون ہے، تو اس نے کہا وَلَا
لَأُضِلَّنَّهُمْ، یا اللہ تو نکالتا ہے لیکن میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ قبلہ پورے قرآن میں مجھے یہ 3 گمراہ کرنے والے نظر آئے۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدری، یہ ایک نوجوان ہمارا جو نسل ہے اس کے لیے ہے کہ یہ 3 آیتیں ملی کہ یہ 3 جو ہیں گمراہ کرنے والے ہیں، یہ 3 کردار ہیں، یہ 3 کردار ہیں گمراہ کرنے والے، فرعون، سامری، شیطان۔ اب قبلہ یہ 3 آیتیں ہو گئی۔ اب یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت محمد کے، وہاں بھی یہ لفظ آیا تھا، کبھی شیطان کے ساتھ، کبھی فرعون کے ساتھ اور کبھی سامری کے ساتھ۔ اب سورت محمد میں ارشاد ہوا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم۔ اب آؤ یہاں ترجمہ کرو، جو وہاں کیا تھا یہاں بھی کرو، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو جاتا ہے میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب ترجمہ کرو گمراہ کا، کہ جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے تو میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا۔ کبھی اعمال بھی گمراہ ہوتے ہیں تو پھر کیا معنی کرنے پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ نوجوانوں بھی بات کرو تو میں تقریر شروع کروں، تقریر میں نے شروع نہیں کی ہے، اسی لیے میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جہاں سارے پڑھے لکھے بندے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں اسی معیار کی میری یہ 5 تقریریں ہوں، تو یہاں مانے ہوئی ضائع کرنا۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر سورت قمر میں ارشاد ہوا ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ جو مجرم ہیں یہ عذاب میں ہیں۔ یہاں ضلالت ان کی کیا معنی ہوئی؟ عذاب۔ اور پھر قبلہ ارشاد ہوا سورت یوسف میں قالوا تاللہ انک لفی ضلال القدیم۔ جناب یعقوب کے بیٹوں نے جناب یعقوب کو کہا بابا بابا تو یوسف کے محبت میں گم ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا، بڑا جملہ میں نے کہا تھا، لیکن آپ خاموش پتہ نہیں کیوں رہ گئے۔ یہاں ضلالت ان کی مانے گم شدن، ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ پانی دودھ میں گمراہ ہو گیا۔ بھائی زبان سے بات کرو تو میں تقریر شروع کروں تو پتا چلا قبلہ کی یہاں ضلالت ان کی مانے گم شدن بھی ہے، گم ہو جانا، کس کو پتا نہ لگے۔ تو کتنا اللہ نے، کتنی اللہ نے رسول کی تعریف کی۔ ارے جو اللہ نے تعریف کی تو نے اس کو الٹا رنگ کیا کہ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو پایا اس قوم میں گمنام، یہ تجھے جانتے نہیں، میں نے دنیا تمہارے لیے بنائی، میں نے کائنات تمہارے لیے بنائی، لیکن یہ تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، یہ تمہیں جانتے نہیں ہیں، تو ان میں گمنام ہے۔ فہدا، پھر میں نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کو پہچانے۔ قبلہ اب میری تقریر شروع ہو گئی، تقریر میری شروع ہو گئی۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی یہ میرے مربوط ہیں میرے اسی عنوان سے، حق اور باطل پر۔ اب آئیے سورت مومنون کی طرف، تقریر شروع ہو گئی میری۔ یہاں تو سمجھ میں آیا قبلہ کہ رسول جو ہے وہ پہچاننے کی چیز ہے،
معرفت کی چیز ہے، لیکن انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں تھا اور مرتے مر گئے نہیں پہچانا، مرتے مر گئے نہیں پہچانا۔ یہ تو آگے چل کر میں کوشش کروں گا، کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، یہ الفاظ سورت المومنون کے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ اس کو جانتے نہیں؟ خاموش نہیں رہو میرے دوست، اتنا بیان اگر میرا عنوان جو ہے یہ خاموشی سے گزر جائے تو پھر میں کیا پڑھوں گا؟ میں نے کہا ایک ایک لفظ میں میرا نقطہ ہے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کو جانتے نہیں، ان کو میرے رسول کی معرفت نہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں؟ بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا۔ یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں، یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں۔ اب قبلہ تعریف تو مجھے آتی نہیں، پتا نہیں ہے کہ کس نے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا، اور جس نے لگایا پتا چلا کہ اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں، جس نے رسول کو پر دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا تم میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تم میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے بل، ایسا نہیں، ایسا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں، بل جاءہم بالحق، لیکن وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے۔ سمجھا چاہ رہا ہوں، بل وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، وہ تمہارے ساتھ پاس حق کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارہون، لیکن اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ اکثریت جو ہے، اکثریت جو ہے، اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ کوئی تو حق ہے، کوئی تو حق ہے جس سے اکثریت انکار کرتی ہے، تو اب اکثریت پر بھی ناز نہ کرو، اکثریت پر بھی گھمنڈ نہ کرو۔ قبلہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میرا موضوع ہے حق اور باطل، اسی لیے میں آپ کو قریب لے کر آیا ہوں کہ میرے حبیب یہ آپ کو اسی لیے نہیں جانتے، اسی لیے نہیں پہچانتے، اسی لیے تمہارا انکار کرتے کہ انہوں نے پہچانا نہیں، یا تمہارے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں، بل جاءہم بالحق، میرا رسول تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، میرا رسول تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارہون، اور اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اللہ نے فرمایا اگر حق باطل کی بیعت کرتا ہو، اگر شرط ہے، اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اگر حق باطل کی بیعت کرتا، گھبرا گئے ہو نوجوانوں؟ اتنا بڑا جملہ میں نے آج پہلی رات کہا ہے، اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ اب پہلے تو بتاؤ کہ فساد کی معنی کیا ہے؟ فساد کی معنی ہے بے اعتدالی، نظام کا درہم برہم ہو جانا، یعنی اس کے پیٹ میں فساد ہو گیا ہے۔ تو کیا پیٹ میں فساد کچھ عضو آپس میں لڑ پڑے ہیں؟ نہیں، بے اعتدالی یعنی کچھ ایسا کھایا ہے جو پیٹ میں بے اعتدالی ہو گئی ہے۔
تو اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا اگر حق باطل کی بیعت کرتا، یعنی اگر کبھی بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو آسمان سے بارش نہ برستی، زمین سے فصل نہ اگتا، سورج روشنی نہ دیتا، چاند اپنے مقرر راستوں پر نہ چلتا، لیکن آسمان سے آج بھی بارش کا برسنا، زمین سے فصل کا اگنا، سورج کی روشنی دینا، چاند اپنے مقرر راستوں پر چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ محمد کا خالق بہت بلند ہے۔ سمجھ میں اور ہاں وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو مجھے میں نے کیا، میں تاریخ کا تو طالب علم ہوں نہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو اس مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں، اس دیوانی کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ پتا چلا نبی کی دماغ پر اعتراض کرنا یہ مشرکوں کی پرانی عادت، پتا چلا نبی کے دماغ پر اعتراض کرنا یہ مشرکین کی پرانی عادت تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس مجنون کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اللہ نے فرمایا بل، ایسا نہیں، جاء بالحق، وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے، وصدق المرسلین، اور اس نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی تصدیق کی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی تصدیق کرے وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ بڑا جملہ کہہ دیا قرآن نے، جو معصوم کی بڑا جملہ میں نے کہا، جو معصوم کی تصدیق کرے وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ دیوانہ وہ ہے جو نبی کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگائے۔ ہاں قبلہ، ہاں میں عرض کر دوں، اب آپ کہہ رہے ہیں کھڑا ہو گیا، آپ کھڑے ہو گئے، بھائی عبدالحکیم دیوانہ ہے، نکالو اس کو۔ بھائی آدمی آیا جو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عبدالحکیم کو نکالو باہر، یہ دیوانہ ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ عبدالحکیم دیوانہ۔ اب یہ عوام جو بیٹھی ہے وہ اس کو نکالے گی جو دیوانہ۔ اگر میں باہر نکل جاؤں تو میں دیوانہ۔ میں نے بڑا جملہ کہا دیا میرے دوستوں، اور جو کہہ رہا ہے وہ نکل جائے تو وہ دیوانہ۔ تو اگر جس نے کہا تھا کہ رسول دیوانہ، اب دیکھو کہ باہر نکلا کون ہے، میں نے یہی عرض کیا میرے دوستوں کا حق نے باطل کی کبھی بیعت کی نہیں، حق نے باطل کی کبھی بیعت۔ اب یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے کی گفتگو جو ہے، یہ قبلہ الفاظ ہیں تفہیمات الہیہ کی۔ شاہ ولی اللہ نے تفہیمات الہیہ میں ایک عجیب جملہ لکھا۔ کیا لکھا؟ وَإِذَا تَمَّتِ الْعِصْمَةُ كَانَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقًّا، کہا جب کسی کی عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا ہر فعل حق ہوتا ہے۔ جب کسی کی عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا فعل حق ہوتا ہے۔ لا اقول انہا تطابق الحق بل ہی الحق بعینہا، کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق کا محتاج ہوتا ہے، لیکن حق اسی کا محتاج ہوتا ہے۔ بڑا جملہ کہہ دیا شاہ ولی اللہ نے، کہا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق کا محتاج ہوتا ہے، لیکن حق اس کے فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ والحق امر ینعکس من تلک الافعال کضوء من الشمس، کہتا ہے جس طرح سورج نہ ہوتا تو
تو روشنی کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر وہ معصوم نہ ہوتا تو حق کا پتہ نہ چلتا۔ بھائی زبان سے بات کرو، نیند میں جیسے پڑے ہو، اتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نئے موضوع پر آپ کو 5 مجلس سے سناؤں تاکہ آپ دیکھیں کہ عبدالحکیم کیا کہہ رہا ہے۔ والحق امر ینعکس من تلک الافعال کالضوء من الشمس، کہہ رہا ہے اگر سورج نہ ہوتا تو روشنی کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر وہ موسوم نہ ہوتا تو حق کا پتہ نہ چلتا۔ قبلہ اگر یہاں تک کہتے شاہ ولی اللہ تو مسلمانوں کو کہنے کا کچھ بڑا موقع ملتا، لیکن وہ آگے چلے اور کہا وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ حیث اللہ تعالی علی اللہم ادر الحق ماہو حیث دار، کہا اسی لیے رسول نے کسی کے لیے نہیں کہا، صرف علی کے لیے کہا کہ یا اللہ حق کو وہیں پھیر دے جہاں علی پھرے۔ کے لیے رسول نے فرمایا سوائے علی کے کہ یا اللہ حق کو وہیں پھیر جہاں علی پھرے، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے حق۔ میں سمجھا نہ سکا، اب جا کر لغت میں دیکھیں کہ لفظ شیعہ کی معنی کیا ہے۔ شیعہ کی معنی ہے علی کے پیچھے لگنے والے، علی کی اتباع کرنے والے، حق بھی علی کے پیچھے، شیعہ بھی علی کے پیچھے۔ ارے قبلہ سمجھ میں نہیں آیا نوجوانوں؟ نہیں سمجھ میں آیا، اگر سمجھ میں آتا تو نعرہ لگاتے علی آگے پیچھے حق۔ پتا چلا علی صرف شیعوں کا امام نہیں، علی حق کا امام ہے۔ نعرہ حیدری، کیا کروں میرے سامعین، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ یہ جو ہے کہ میرے والے یہ مجھے آپ کو دیکھنے نہیں دیتے تو میں کیا کروں۔ میں نے کیا یہ بڑی رکاوٹ ہے مجلس میں، کامرشل بیسس پر چل رہی ہے مجلس سے، میں اس کا بالکل مخالف ہوں۔ میں نے کیا میرے دوستوں کہ حق شیعوں کا بھی امام، حق علی حق کا بھی امام، شیعوں کا بھی امام، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے حق، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے شیعہ۔ پتا چلا کہ حق اور شیعہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات نوجوانوں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ پتا چلے حق کا پتا تو چل گیا، حق کا پتا چل گیا ہے، حق کا پتا چل گیا، حق کا پتا تو چل گیا۔ گھبرا تو نہیں؟ ہاں نہیں کہ پھر ایک عرض کر دوں تاکہ نوجوانوں کو قریب لے کر آؤں اپنے موضوع کی طرف۔ نوجوانوں یہ الفاظ ہیں، اصل میں کیا ہے؟ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا کراچی میں، اب اس کو میں لاہور میں کہنا چاہتا ہوں میں اپنے محترم سامعین کے لیے۔ حالانکہ کراچی میں یہ میرا موضوع نہیں تھا جو میں یہاں پڑھا ہوں، نہیں ریپیٹیشن نہیں کروں گا، وہ موضوع اور تھا، یہ اور ہے، اس کا ایک جملہ بھی یہاں نہیں آئے گا، نہیں اس کا ایک جملہ بھی یہاں نہیں آئے گا۔ میں نے کیا عرض کیا میرے دوستوں کہ حضور اکرم کے بعد قبلہ یہ سیاست چلی، جو بھی حکمران آیا اس نے یہی کہا کہ قرآن پڑھو، معنی نہ پوچھنا، قرآن پڑھتے رہنا، معنی نہ پوچھنا۔ اور آج تک قبلہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں، گھروں میں جاؤ تو عورتوں کی آنکھیں بند ہیں،
مسجدوں میں جاؤ تو آنکھیں بند ہیں، سر ہل رہے ہیں، اور 1400 برس گزر گیا میرے نوجوانوں، آج تک ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن سمجھ میں آ جاتا تو قرآن بھی تو حق ہے نا، لیکن قریب آ کر بات کرتا ہوں، اگر اس کو جملے کو میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ یہ 5 مجلسیں اس معیار پر جائیں گی جو آپ کو زندگی بھر یاد رہیں گی۔ یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت بنی اسرائیل کے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، میں نے اس قرآن کو اجزاء میں نازل کیا ہے، ٹکڑوں میں نازل کیا ہے، سیپاروں میں نہیں۔ گھبرا گئے ہو نوجوانوں، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میں نیچے تو نہیں آ کر آپ سے بات کروں گا بھائی، میں نیچے تو آپ سے آ کر نہیں بات کروں گا، آپ سارے پڑھے لکھے جو یہاں بیٹھے ہیں تو میں اسی لیے آیا ہوں کہ خندق پڑھنے کے لیے آیا ہوں کیا؟ میں نے کیا اللہ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو اجزاء میں نازل کیا، ٹکڑوں میں نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، میں نے اس کو ٹکڑوں میں نازل اسی لیے کہا کہ پہلے ٹکڑے کو سمجھو پھر کل کو، جب تمہیں پہلے جز کو سمجھو پھر کل کو، جب تمہیں جزوی سمجھ میں نہیں آیا تو کل کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہے نوجوانوں میری گفتگو پر توجہ چاہ رہا ہوں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ فَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس لیے میں نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ پہلے جز کو سمجھیں پھر کل کو، پہلے جز کو پھر کل کو۔ میں نے آیت تو پڑھ دی لیکن آپ کو سمجھا نہ سکا، اور نہ وہاں آپ کا دماغ گیا جہاں میرا دماغ گیا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اجزاء میں تاکہ پہلے جز کو سمجھو پھر کل کو سمجھو۔ میں نے اس آیت کو پڑھ کر پھر رسول کے پاس آیا تو رسول نے فرمایا عبدالحکیم انا و علی من نور واحد، الفاطمۃ بضعۃ منی، علی منی و انا من، حسین منی و انا من الحسین، المہدی منی و انا من، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ رسول نے بھی کہا عبدالحکیم جس طرح قرآن اجزاء میں آیا ہے کہ پہلے ایک جز کو سمجھو تاکہ کل جز سمجھ میں اچے، یہ ہمارا 14 کا نور بھی ایک تھا لیکن ہم ایک اسی لیے آئے کہ پہلے محمد کو سمجھو پھر کل کو ایسے نہیں، لاہور والے خدا والے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بھائی سمجھ میں نہیں آئی بات میری؟ ارے مرتے مر گئے، 14 برس گزر گئے ہیں، تمہیں پہلا محمد ہی سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر تمہیں پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا؟ پھر نہ خلافت پر جھگڑا نہ امامت پر جھگڑا۔ وہ دیکھتے کہ جب پہلا محمد ایسی ہے تو اب جو دوسرا آئے تو ایسا تو آئے جسے پہلا ہے۔ جب تمہیں پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں آخری محمد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پہلے محمد کو سمجھو کہ پہلے محمد کا مقام کیا ہے، پہلے محمد کی عزت کیا ہے، پہلے محمد کی عظمت کیا ہے۔ یہ تو بات کے جھگڑے ہیں، اصل تو مرکز تو رسول ہے۔ جب پہلے محمد کو سمجھو تو پھر آئے گا سمجھ میں کہ محمد کا مقام کیا ہے، تو جو دوسرا محمد آئے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب تمہیں پہلا ہی پارا سمجھ میں نہیں آیا، جب مرتے مرتے مر گئے صورت بقری یاد نہ ہو سکی، سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ میں نے عرض کیا جب تمہیں پہلا جز سمجھ میں نہیں آیا تو کل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تمہیں پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا، اب آئیے پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ درود پڑھے محمد رالے کہ
قبلہ عجیب آیت ہے سورت محمد کی دوسری آیت. گھبرا تو نہیں گئے؟ جب آپ نے گھبرانا شروع کر دیا تو میں ختم کروں گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے میں نے کوئی دوسری مجلس نہیں لی دن میں, تاکہ یہ میری 5 مجلس آپ کو زیادہ مواد دوں. لاہور والوں کو ان کا بھی حق ہے. یہ الفاظ ہے سورت محمد کے دوسری آیت کے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب, مومن وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان, قرآن پر ایمان, رسول پر ایمان, وعملوا الصالحات, اور اللہ رسول اور قرآن پر ایمان لے کر پھر عمل صالح کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں. یا اللہ ہو گئے نا مومن, ابھی تو پکے, اب کیا چاہیے؟ کتنی خاموشی طاری ہو گئی. ہاں, اسی کو کہتے ہیں تقریر. مجلس نام ہے فکر کا. اگر فکر ہی نہ ہو تو پھر قبلہ مجلس کا آئے گی. تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, مومن وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, قرآن پر ایمان, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کریں. اللہ نے فرمایا نہیں عبداللہ کی مومن کہاں ہوئے, والذین آمنوا علی نزل محمد وهو الحق من ربهم, اور اس پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے اور وہ میرا حق ہے. نہیں قبلہ, نہیں آیتیں پوری نہیں پڑھی, میں جز سمجھا کر پھر آگے چلتا ہوں تاکہ میرا مقصد نہ ضائع ہو جائے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, مومن وہ ہیں جن کا اللہ پر, رسول پر, قرآن پر ایمان, وعملوا الصالحات, عمل صالح کرے, وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, اور ان پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے, وہ خدا کا حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اگر تم نے ایسا کیا تو برائیوں کو ختم کروں گا, نیکیوں کو بڑھا دوں گا. تم نے ایسا کیا تو نیکیوں کو بڑھاؤں گا, برائیوں کو ختم کروں گا. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اللہ نے فرمایا جو مومن ہوں گے وہ حق کی بیعت کریں گے, جو کافر ہوں گے وہ باطل کی بیعت کریں گے. اب تو جملہ میں نے اتنا بڑا کہہ دیا تو خدا کی قسم یہ مجلس آج کی جو میری 10 گھنٹے کی ہو گئی. اللہ نے فرمایا اسی پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے, وہ میرا حق ہے, وہ میرا حق ہے. جس نے اس کی اتباع کی وہ ہے مومن, جس نے اس کو چھوڑا وہ ہے کافر. یعنی حق کے مقابلے میں باطل آیا. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اللہ نے فرمایا کہ جس نے حق کو چھوڑا اس نے اتباع کی باطل کی, وہ ہے کافر, اور جس نے حق کی بیعت کی وہ ہے مومن. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. اللہ نے فرمایا یہ میں نے مثال اسی لیے دی ہے انسانوں کے لیے تاکہ ہدایت حاصل کرے. خدا کی قسم یہ جملہ کہہ کر میں چلا جاؤں تو یہ میری 20 تقریریں ہیں. اب آؤ مسلمان بھائی بتاؤ یہ قرآن کے سوا کون سا حق ہے جو اللہ نے محمد پر نازل کیا ہے؟ زبان سے بات کرو قبلہ. بھئی اللہ نے پہلے کہا مومن وہ ہے جس کا اللہ پر ایمان, قرآن پر ایمان, رسول پر ایمان, عمل صالح کرے, اور پھر کہا وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. اسی پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا اور وہ میرا حق ہے. جو اس کی اتباع کرے وہ حق پر, وہ مومن, اور جو اس کو چھوڑے اس نے باطل کی اتباع کی وہ کافر. اب آؤ مجھے سمجھاؤ اپنی مسجد میں بلا کر کہ قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جو اللہ نے رسول پر نازل کی ہے اور وہ حق ہے؟ بس جو اسی حق کو چھوڑے وہ ہے باطل.
جو اس حق کے مقابلے میں آئے وہ ہے باطل. اللہ کی عظمت کی قسم بزرگوں، پورے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، پورے قرآن میں اس آیت جیسی صرف ایک ہی آیت ہے، اور وہ ہے سورۃ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے رسول پہنچا دو وہ چیز جو تمہارے رب نے تیرے اوپر نازل کی ہے. تو مسلمانوں سے پوچھو، کیا کیا خدین میں رسول نے قرآن پڑھا تھا؟ گھبرا گئے میرے دوستوں. نعرہ حیدری. میں نے کہا میرے درمیان آپ کے درمیان یہ جو میرا حائل ہے، انہوں نے میرے سینے کو خراب کر دیا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بتاؤ کہ رسول نے قرآن پڑھا تھا غدیر میں؟ سورۃ بقرہ پڑھی تھی؟ تو 3 گھنٹے کا خطبہ ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی رہی تو 3 گھنٹے کا خطبہ میں پڑھوں گا. وہاں تو رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا، وہاں تو رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا، اور رسول کو آگے لے کر آیا تھا، بغلوں سے ہاتھ دیا تھا. یہ تھا کہ طبقات ابن سعد نے لکھا کہ صرف علی نظر آ رہے تھے، صحابی کو صرف علی نظر آ رہے تھے. رسول غائب ہو گئے، صحابی کو صرف علی نظر آ رہے تھے. میں نے عالم تصور میں پوچھا، یا رسول آپ غائب ہو گئے، علی ظاہر ہو گئے. کہا ہاں عبدالحکیم، آج اپنے سسروں کو، سالوں کو، صحابیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں غائب ہو جاؤں تو صرف علی کو دیکھنا ہے، غیرے کو نہیں. غدیر ہم میں محمد کا جب قیام ہوا، ادائے فتح رسالت کا اہتمام ہوا، مدد کے گئے ارواح نہ جانے کتنوں کے امام اور مدد سے وہی امام ہوا. نعرہ حیدری. بھائی سمجھ میں آ اب تو پتا چلا قرآن کے بعد جو رسول پر حق نازل ہوا وہ ہے علی کی ولایت. علی کی ولایت ہے حق. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ باطل کون ہے؟ بھائی دیکھتے جاؤ تاریخ کو، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ باطل. مجھے کون سا پتا کہ کون علی کے مقابلے میں آیا؟ آپ جا کر دیکھیں علی کے مقابلے میں کون آیا. نہیں، ایسے نہیں. آج کی تقریر ایسے مکمل نہیں کروں گا، پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھے محمد اور آل محمد. قبلہ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، یہ الفاظ ابھی جو پڑھاؤ مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کے بچے کو یہ آیت یاد ہوگی. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. میرے حبیب، العلم کے بعد، العلم مانے قرآن، العلم مانے قرآن. میرے حبیب العلم مانے پورا قرآن. میرے حبیب آپ نے 3 دن قرآن پڑھا ہے، لیکن پھر بھی یہ عیسائی نہیں مان رہے ہیں. تو فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم. اب اگر قرآن کے بعد، فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، اب اگر قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، قرآن سے پہلے نہیں. کتنا بڑا جملہ ہے میرے دوستوں. کیا ہو گیا ہے آپ کے دماغوں کو؟ قرآن کے بعد، قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں، قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں تو فقل تعالوا
ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ابنا کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے، نساء کی جگہ پر بطول کو لے کر گئے، نفس کی جگہ پر علی کو لے کر گئے. اللہ نے کہا قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، یعنی جب قرآن رسول کے لیے ناکافی ہوا، نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، قرآن کے بعد اگر آپ سے حجت مانگتے ہیں، قرآن کے بعد. یہ مباہلے سے 3 دن پہلے تو رسول قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن جب رسول کے لیے قرآن ناکافی ہوا تو ان 4 کو لے کر آئے. اور ہیں بھی کیا، 2 تو بچے ہیں، 2 تو بچے ہیں، پیچھے بطول ہے، آخر میں علی ہے، آخر میں علی ہے. ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ مضبوط ہتھیار آخر میں استعمال ہوتا ہے. میں نے بڑا جملہ کہا، نعرہ حیدری، بڑا جملہ میں نے کہا. اگر اب بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے میرے دوستو تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے فکر کا قصور ہے. مضبوط ہتھیار ہمیشہ آخر میں استعمال ہوتا ہے. جب قرآن کام نہ آ سکا تو یہ آئے اور وہ ہار گئے. ہاں خدا کی قسم اس کا مقصد یہ نہیں. رسول ارادہ کرتا تو عیسائی ختم ہو جاتے، عیسائی کا بنیاد ختم ہو جاتا. ہاں یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے. رسول ارادہ کرتے تو کائنات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کو بتلانا تھا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر رجوع کرو اپنے آپ کی طرف خدا کی بارگاہ میں اور اسی سے پوچھو کہ اس کے مقابلے میں جھوٹے کون ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں جھوٹے ان پر لعنت. اب ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں؟ ہمیں کیسے؟ میں نے کہا رسول ارادہ کرتا تو نصرانی ایک بھی نہ رہتا، لیکن خدا کو ہمیں بتانا تھا کہ عبدالحکیم آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے. تو یہ میں نے 4 ثابت کر دیے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ ہے میری نظر میں سچے، یہ ہے میری نظر میں سچے. عبدالحکیم جن کو اب یہ سچا کہیں وہ سچا، جن کو یہ سچا کہیں وہ سچا، جن کو یہ جھوٹا کہیں وہ جھوٹا. اب جا کر تم تاریخ میں دیکھو کہ بطول نے کس کو جھوٹا کہا، علی نے کس کو جھوٹا کہا. نوجوانوں آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حق اور باطل پر موضوع ہو رہا ہے بڑا. اتنا مواد دوں گا آپ کو، لیکن آج مجھے آپ کو سمجھانا تھا پاک مسلمانوں کی سمجھ میں اتنا تو آ جائے کہ حق کون ہے، حق کون ہے. اور یہ انشاءاللہ پورے قرآن کو ہم دیکھیں گے، جہاں جہاں لفظ حق آیا ہے اسی کو دیکھیں گے تو باطل سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ تو قبلہ بدقسمتی ہے کہ حق سمجھ میں بھی آئے اور پھر بھی نہ مانے. بھائی میں کیا کروں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ ہے دل کی بیماری.
یہ ہے کہ بلا دل کی بیماری جن کی ہوں تو میں بھی حکیم، کوشش تو بڑی کرتا ہوں، کوشش تو بڑی کرتا ہوں میرے دوستوں کہ ان کی دل کی بیماری کو ختم کروں، کیونکہ اگر کوئی جسمانی بیماری ہو وہ تو ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، لیکن کہ جس کو روحانی بیماری ہو وہ امام کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن میں عرض کروں کہ جن کی دل کی بیماری رسول ختم نہ کر سکا، عبدالحکیم کیسے ختم کر سکتا؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا میرے دوستوں کہ یہ ہیں وہ اس مقام پر ہیں وہ، اگر کسی نے ان کو چھوڑا کیوں؟ میں نے کیا کہ قرآن کافی نہیں، قرآن کافی نہیں، اور میں نے نہیں کہا، قرآن نے مباہلے میں بتایا کہ رسول پڑھ رہے تھے نہیں قبلہ، ٹائم تو میرا ہو گیا ہے، لیکن ایک جملہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، درود پڑھے محمد رازق، قبلہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر قریب آ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری یہ 5 دن کی جو یہاں محنت ہے وہ رائگان نہ جائے۔ قبلہ دیکھو عجیب الفاظ ہیں نا قرآن میں، یعنی ایک ہی جملے میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، ایک ہی جملے میں نفی ہے، اس بات ہے۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب یہ اصل میں لفظ ہے قعو، اس کے آگے فے آ گئی، یہ فے بلا فصل کی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ملائکو جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو فقعوا لہ ساجدین، بلا فصل سجدہ کرنا، اور نفی اسی لیے آئی کہ روح سے پہلے نہ کرنا، روح کے بعد دیر نہ کرنا۔ اب سارے ہاتھ اٹھا کر ہاں ہوں نہ کرو گے میں بیٹھا رہوں گا۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ میں نے کیا عرض کیا؟ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ملائکہ جب میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو روح کے بعد فقعوا، سب کے سب فوراً سجدہ کرنا بلا فصل، اور روح سے پہلے نہ کرنا، اور روح کے بعد دیر نہ کرنا، روح سے پہلے سجدہ نہ کرنا۔ اب آؤ دیکھیں جو اللہ نے کہا تھا وہ ملائکوں نے کیا۔ اب آؤ قرآن سے پوچھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ نے جب ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا، اصل میں کیا تھا؟ سجدوا، فے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے فوراً کیا، بلا فصل کیا۔ گھبرا گئے میرے نوجوانوں، اگر اتنے علم سے گھبراؤ گے، اگر تم اتنے علم سے گھبرا گئے تو پھر قبلہ آپ کراچی کے مقابلے میں کب آئیں گے؟ یعنی اتنے پڑھے لکھے جہاں اتنے بڑے عالم گزر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ بلا فصل ماننا، ملائکہ نے بلا فصل مانا، اللہ ابلیس کے سوا، اور اللہ نے اس کو کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میری دربار سے، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت۔ یا اللہ اتنا غصہ کیوں؟ سجدہ بھی تو ایک نہیں کیا نا۔ توجہ چاہ رہے نوجوانوں، بیٹھے ہو میرے سامنے، جو سامنے میرے بیٹھے وہ بات کرے۔ میں جو یہ خون دے رہا ہوں اسی لیے خون دے رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا اللہ سجدہ نہ کیا، اتنا غصہ کہ لعنتی بھی بنا دیا، اعمال بھی ضائع کر دیے۔ اللہ کا جواب آیا عبدالحکیم
سوال سجدے کا نہیں تھا، سوال تھا بلا فصل ماننے کا۔ عبدالحکیم سوال سجدے کا نہیں تھا، سوال سجدے کا نہیں تھا، سوال تھا بلا فصل کا، سوال تھا بلا فصل کا، بلا فصل مانو۔ تو مسلمان بھی تو یہی کہتے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے۔ میں کہتا ہوں معاف کرو، واقعی ہم گنہگار ہیں، لیکن تمہاری بخاری نے لکھا ہے کہ رسول غدیر میں کہا تھا من کنت مولا فہذا بلا فصل مانو۔ ارے جو شیطان پہلے خلیفے کو بلا فصل نہیں مانتا، ارے جو شیطان پہلے خلیفے کو بلا فصل نہیں مانتا وہ تو لعنتی بھی ہے، اس کے اعمال بھی ضائع ہے۔ تو جو علی کو بلا فصل نہ مانے ان کی نمازیں کہاں رہے گی؟ آ گئی بات سمجھ میرے دوستو؟ ہاں، بلا فصل ماننا، بلا فصل ماننا ہے۔ اور ہاں خدا کی قسم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بزرگ علماؤں کا کہنا ہے کہ پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک یہ عشرہ ہے حسین کا۔ پہلی محرم سے لے کر کے بنا 10ویں محرم تک یہ عشرہ ہے حسین کا، اور 11ویں محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ عشرے ہیں زینب کے۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے اوپر بھی کہ میں اتنا خون دیتا ہوں، 2 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ نوجوانوں کبھی یہ خیال نہ کرنا ہم نے حقیقت کو نہیں سمجھا، کاش ہم حقیقت کو سمجھتے تو میں جملہ کہتا تو شیعہ مر جاتے۔ حق بلا میں نے ساری جگہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ حق بلا میں کر دوں، ہمارے 12ویں امام جو ہمارا امام زمانہ ہے، ہمارے امام زمانہ نے زیارت میں فرمایا، امام حسین سے مخاطب کرے، دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ہاں میرے نوجوانوں، آپ آئے نا 1 گھنٹے کے لیے تو تھک گئے ہوں گے کہ، اور میں نے 1 گھنٹہ پڑھا تو میں سمجھتا ہوں میں تھک گیا ہوں۔ میرے دوستوں نہیں، میں پوری زندگی پڑھتا رہوں تو زینب کے کھڑے ہونے کی ادھار نہیں اتار سکتا۔ آپ ساری زندگی کھڑے رہے تو زینب کے کھڑے ہونے کی ادھار اتار نہیں سکتے۔ نوجوانوں، ہمارے 12ویں امام نے یہ فرمایا، مولا حسین، دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ہمارا ایک بڑا مجتہد تھا، اس نے عمل کیا۔ 40ویں رات کے بعد امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، قدموں پر گر پڑے عالم، مولا یہ آپ نے کہا ہے کہ دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ کہا ہاں مومن میں نے کہا ہے۔ اسی مومن نے پوچھا، عالم نے پوچھا، مولا اسی لیے کہ اصغر شہید ہو گئے؟ کہا مومن آج اصغر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا اسی لیے کہ قاسم شہید ہو گئے؟ کہا نہیں مومن، آج قاسم ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا اسی لیے کہ اکبر شہید ہو گئے؟ کہا نہیں مومن، آج اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا مولا اسی لیے کہ عباس شہید ہو گئے؟ کہا نہیں مومن، آج عباس ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو مومن نے رو کر کہا مولا اسی لیے کہ حسین شہید ہو گئے؟ کہا نہیں مومن، آج حسین ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو کہا مولا پھر آپ آنکھوں خون سے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ آپ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہا مومن میں نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کر دیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ میرے دوستو، اب امام زمانہ کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔
میں نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کر دیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی. ہاں عزاداران حسین ننگے سر بازار میں زینب کا آنا بڑی بات ہے. قبلہ میں خود دے کر آیا ہوں, آپ خود سائن کے سوار ہوں گے آقا زادی کے. قبلہ دروازے پر خدام بیٹھا ہوا ہے, دروازے پر خدام بیٹھا ہوا ہے, آگرے چادریں رکھی ہوئی ہے. جو بھی عورت ننگے سر آتی ہے, پہلے تو کوئی آتی نہیں, اور جو آتی ہے تو خدام اس کو رو کر کہتا ہے کہ پہلے چادر سر پر رکھو, یہ اوپر آقا زادی زینب کا فرمان پڑھو. نوجوانوں میں نے پڑھا, دروازے پر لکھا ہوا ہے آقا زادی زینب کا. آقا زادی زینب فرماتی ہے اے عورتیں جب میری زیارت کے لیے آؤ تو ننگے سر نہ آنا, ننگے سر نہ آنا. نوجوانوں آپ نے غور نہیں کیا, جو بھی زینب غیر عورت کو ننگے سر دیکھنا نہیں چاہتی, خدا جانے وہ زینب ننگے سر بازار میں کیسے آئی ہوگی, خدا جانے وہی بی ننگے سر دربار میں کیسے آئی ہوگی. آج پالی مجلس ہے, آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا چوتھا امام خون کے آنسو روتا تھا. بالکل غلط, ہمارا ہر امام خون کے آنسو روتا ہے. ہمارا ہر امام میں نے ہر امام کے قولوں کو پڑھا, ہر امام کے قولوں کو پڑھا. کہ بھلا یہی تو الفاظ ہیں. داروگا کہتا ہے ہمارے 7ویں امام کے لیے, داروگا کہتا ہے کہ جب 14 برس زندان میں رہا, کہا جب میں اسی کوٹھڑی سے گزرا تو 7ویں امام نے رو کر کہا ہائے دادی زینب, ہائے دادی زینب. داروگے نے کہا میں نے پوچھا مولا آپ 14 برس زندان میں رہے ہیں پھر بھی اپنی مصیبت کو نہیں روئے. کہا داروگا تم نے انصاف نہیں کیا, میری دادی 84 گھنٹے 72 گھنٹے تو میں قبلہ دے کر آیا ہوں. 72 ہاں جیسے آپ بابو ساتھ ہے اندر گزریں گے قبلہ تو ایک جگہ ہے جہاں بی بی زینب آن کے رکی ہے. آگے 7 دروازے ہیں جس کو صلاح الدین ایوبی نے گرایا تھا. قبلہ مجھے علماء نے کہا کہ عبدالحکیم چلو, میں چلا. کہا قدم گنتے رہنا, میں نے قدم گنے 140 قدم. قبلہ آیت اللہ زنجانی کوئٹ والے میرے ساتھ تھے, میرے بچے میرے ساتھ تھے. پہلے تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ چادریں اتار دو, تم کوئی بی بی زینب سے زیادہ ہو جو سر پر چادریں رکھی. میرے دوستوں ابھی میری چھوٹی بیٹی اب میرے ساتھ آئی ہے, اس نے کہا بابا ہم چادریں کیوں اتاریں؟ میں نے کہا تمہاری مرشد زادی کی چادر اتر گئی تھی, چادریں اتارو. نوجوانوں میں نے قدم گنے 140 قدم. آیت اللہ زنجانی بے ہوش ہو گئے. مجھے کہا عبدالحکیم کچھ سمجھا بھی صحیح. میں نے کہا آپ سمجھائیں. کہا آپ نے قدم گنے, میں نے کہا 140 قدم. کہا عبدالحکیم یہی تو بات رلاتی ہے کہ 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. ہاں عزاداران حسین 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. اور کبرا ایک جملہ کہہ دوں, ہاں ہاں یہ جملے ہیں موسوم کے جملے ہیں. قبلہ کہ جب کہیں حسین کی مجلس ہوتی ہے تو سید سجاد مدینے سے شام آتے ہیں اور کہتے ہیں پپھی اماں اور کوئی چلے یا نہ چلے آؤ ہم دونوں چلے. ارے خوش قسمت ہے وہ جو فرش عزا بچھاتا ہے, اور خوش قسمت ہے جو اس فرش عزا پر آئے ہیں. لیکن ایک جملہ کہہ دوں, مجھے یاد ہے شہاب الدین زہری کا یہ جملہ کہ ہمیشہ امام سید سجاد مجلس میں آتا ہے لیکن سب سے آخر میں بیٹھتا ہے, سب سے آخر میں بیٹھتا ہے. شہاب الدین زہری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بابا حسین کی مجلس کروائی, اپنے مرشد حسین کی مجلس کروائی, امام کو دعوت دی, سارے سامعین پہلے پہنچ گئے, امام آخر میں آیا. کہا میں جو دروازے پر پہنچا دیکھا کہ امام جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہے. نوجوانوں اس جملے کو یاد رکھنا, امام مومنین کے جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہے. کہا مجھے ایسی بات
نے نہیں رلایا، مجھے اسی بات نے رلایا کہ امام جوتیوں میں بیٹھ کر مومن کی جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہیں، مومن کو جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ میں امام کے قدموں پر گر پڑا، مولا میں بڑا گنہگار ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا شہاب الدین یہ میرے بابا کے عزادار میرے مہمان ہیں، یہ بابا کے عزادار میرے مہمان ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر، اور یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا کر کہ وہ محمد آل محمد کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا کر،